يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما۔ ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ النساء کی آیات ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے خطاب فرمایا ہے اہل کتاب کو، چونکہ سابقہ آیات میں آپ نے پڑھا ہے کہ اہل کتاب کے سوء تصرف کا، سوء اعتقاد کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے ان کا یہ عالم ہے، بجائے اس کے کہ اس کتاب پر ایمان لاتے، عمل کرتے، اور اس کا تقاضا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ گمراہی کو خریدا ہدایت کے بدلے میں، اور یہ چاہا کہ تم مسلمانوں کو بھی گمراہ کریں۔ اور پھر اللہ نے یہودیوں کا احوال بیان فرمایا تھا کہ جو تعریف کرتے ہیں اللہ کے کلام میں، یعنی تعریف لفظی یا تعریف معنوی، اور بعد ایسے ایسے کلمات سے خطاب کرتے ہیں آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جن میں پہلودار معنی ہے، ایک معنی بہت اچھا ہے لیکن دوسرے معنی میں حقارت و تنقیص۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے احوال بیان کرنے کے بعد اب ان آیات میں اہل کتاب کو خطاب ہے اور دعوت دی گئی کہ اے وہ لوگوں جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا، اے وہ لوگ جن کو دی گئی کتاب یعنی اہل کتاب، آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، ایمان لے آؤ اس پر جو اتارا ہم نے یعنی قرآن پر ایمان لے آؤ، جو قرآن ہم نے اتارا ہے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس پر ایمان لے آؤ۔ اور پھر جو قرآن اور جو کتاب ہم نے حضور پہ اتاری ہے وہ کتاب ایسی تو نہیں جو تمہاری تردید کرے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا جی کہ ایک کتاب آ گئی ہماری کتاب کی مخالف ہے، اس کے ایمان لانے میں بھی کوئی تردد ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کی تو صفت یہ ہے کہ مصدقا لما معکم، قرآن تو ان کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہیں، یعنی اللہ کا قرآن تو سب کا کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے کہ بھی تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، زبور بھی اللہ کی کتاب ہے، صحائف ابراہیم و موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی کتابیں ہیں۔ تو جب میرا پاک پیغمبر اور اس پر اترنے والی کتاب تمہاری تصدیق کر رہی ہے تو اس پر ایمان لے آؤ۔ آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها، ایمان لے آؤ اس وقت سے پہلے کہ ہم تم پر ایک ایسا عذاب بھیجیں کہ تمہارے چہرے جو ہیں وہ ان کو پلٹ کر دیں تمہارے سامنے کے بجائے الٹی طرف سے۔ اب اس میں دو ترجمے لیے ہیں علماء کرام، یعنی اللہ نے ان کو تنبیہ فرمائی کہ یا تو تم ایمان لے آؤ، اگر ایمان نہ لائے تم تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عذاب تمہیں یہ بھی دیں گے کہ تمہارے چہرے جو ہیں بجائے سامنے کے الٹ کر دیے جائیں گے، یعنی اب تو آدمی کی آنکھیں سامنے ہیں لیکن گدی کی جانب سے نہیں دیکھ سکتا، تو پھر اللہ پاک ان کو الٹ کے پیچھے کر دے گا۔ ایک ترجمہ تو علماء نے یہ فرمایا، اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ فَنُرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا، کہ ہم یہ کریں گے کہ تمہارے سامنے چہرے کو بھی مسخ کر دیں گے اور اس کو بھی ایسا بنا دیں گے جیسے پیچھے ہے، یعنی بالکل تم اندھے کر دیے جاؤ گے۔
اور تمہارا چہرہ جو ہے مسخ ہو جائے گا کہ گویا ایسے بن جائے گا جیسے پچھلا حصہ ہے، ہم اگلے حصے کو بھی اسی طرح سپاٹ بنا دیں گے، اور اس عذاب کے آنے سے پہلے پہلے تم ایمان لے آؤ محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی کبھی عذاب دیتے ہیں کہ جیسا اس نے گناہ کیا عذاب بھی اسی شکل میں دیا گیا۔ کبھی کبھی عذاب کا یہ طریقہ ہے قرآن پاک میں، کیا معنی؟ مثلا یہودیوں نے کیا کیا کہ سیدھا رستہ دیکھنے کے بجائے گمراہ ہو گئے، ہدایت کو لینے کے بجائے گمراہی کو لے دیا۔ تو جب تم نے ان آنکھوں سے سیدھا چلنا نہیں چاہا تو ہم ان کو بدل دیں گے، الٹ کر دیں گے۔ جیسے تم نے خود اپنے آپ کو ہدایت کے بجائے ضلالت کا حقدار بنایا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایسی سزا دیں گے کہ تمہاری چہرے جو ہیں ان کو مسخ کر دیا جائے گا، اور ایسے بنا دیں گے کہ جیسے تمہارا پچھلا حصہ ہے سر کا، یعنی کچھ نہیں دیکھ سکتے ہو، کیونکہ اب بھی تو تم حق نہیں دیکھ رہے ہو۔ جیسے قرآن پاک میں دوسری جگہ ذکر آتا ہے، فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی، کہ جو لوگ آج دنیا میں قرآن سے اعراض کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں، ایمان نہیں لے آتے، ہم ان کو زندگی میں بھی ذلت دیں گے اور قیامت میں بھی اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اور جب وہ قیامت میں اندھا ہو کے اٹھایا جائے گا تو وہ پوچھے گا قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اللہ میاں آج میں تم نے مجھے اندھا کر کے اٹھایا ہے، حالانکہ میں تو دنیا میں آنکھیں رکھتا تھا، دیکھنے والا تھا، تو مجھے یہ سزا کیوں دی گئی؟ اللہ فرمائیں گے قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، کہ دنیا میں ہم نے تمہارے پاس اپنی نشانیاں بھیجی، کتابیں بھیجی، پیغمبر بھیجے، نبی بھیجے، رسول بھیجے، لیکن تم نے دنیا میں ہماری کتابوں کو بھلا دیا، تو آج ہم نے بھی اپنی رحمت سے تمہیں دور کر دیا ہے، اس لیے ہم نے تمہیں اندھا کر کے اٹھایا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ سزا من جنس العمل، کہ تم جیسا گناہ کرو گے سزا بھی اسی طرح ملے گی۔ اب دیکھیں کہ قوم لوط پر جب اللہ کا عذاب آیا تو کیا عذاب تھا؟ اللہ نے حکم دیا جبریل علیہ السلام کو کہ ان کی بستیاں جو ہیں نا ان کو زمین کی اصل سے بنیادوں سے اٹھا لو ہاتھ پر اور آسمانوں کی طرف لے آؤ۔ تو قریہ سدوم جو ہے، قرائے سدوم 5 بستیاں تھیں، یہ جارڈن میں واقع ہیں، اب بھی وہ جگہ جو ہے موجود ہے، اس کا نام ہے بحر میت، یعنی وہ سمندر کا جو حصہ ہے اس میں آج بھی کوئی چیز جاندار زندہ نہیں رہ سکتی، نہ کوئی مچھلی، نہ کوئی جانور، نہ کوئی چیز، اس لیے اس کا نام ہے بحر میت۔ تو اس قریہ سدوم کو جب اٹھایا گیا اللہ نے فرمایا فجعلنا عالیہا سافلہا، اللہ نے حکم دیا اب ان کو اوندا کر کے زمین پہ گرا دو، کیوں کہ وہ بھی تو مردوں کو اوندا کر کے بدفعلی کرتے تھے نا۔ تو اللہ نے اسی جن سے عمل سے سزا دی کہ جیسے تم نے نعوذ باللہ ایک ایسی حرکت کی ہے، ایک ایسا گناہ کیا ہے کہ تم سے پہلے دنیا میں کسی نے یہ گناہ نہیں کیا تھا۔ انکم لتاتون الفاحشۃ ما سبقکم بها احد من العالمین، قرآن نے فرمایا کہ تم نے تو ایسا گناہ کیا ہے، ایسی زیادتی کی ہے، ایسا غیر فطری عمل کیا ہے کہ تم سے پہلے کوئی عالم میں ایسا نہیں گزرا جس نے یہ گناہ کیا۔ سب سے پہلے اس فعل بد کے موجد جو تھے قوم لوط کے آدمی تھے، تو اللہ نے ان کو سزا یہ دی کہ ان کو الٹا پھینکا گیا۔ اسی لیے حکم ہے کہ آج بھی اگر کوئی لوطی مرد ہے، فاعل ہے یا مفعول ہے، ان دونوں کو یہ سزا دی جائے کہ اونچی جگہ سے الٹا پھینکا جائے اور پھر پتھروں کی بارش کر دی جائے۔ تو اس کو کہتے ہیں سزا من جنس العمل، کہ جیسا تم نے گناہ کیا اسی طرح اللہ نے تم کو سزا دی۔ اسی طرح قرآن کہتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ سونے اور چاندی کے ڈھیر رکھتے ہیں اور پھر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کو عذاب دردناک کی خبر دے دیں۔ یوم یحمیٰ علیہا فی نار جہنم،
فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. اللہ فرماتی ہے کہ قیامت والے دن ہم فرشتوں کو حکم دیں گے کہ وہ سونے چاندی کی سلاخیں بنا کے جہنم میں گرم کریں اور اسی سے ان کو داغ دیں، اسی سے ان کو داغ دیں اور کہیں کہ یہ ہے تمہارا خزانہ جو تم نے دنیا میں رکھا تھا اور زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی، تو آج اسی کا مزہ چکھو. اس لیے اس کو کہتے ہیں سزا من جنس العمل. تو اللہ نے فرمایا کہ اے یہودیو، تم اگر میرے مدنی پہ ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر ایسا عذاب آئے گا کہ من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت. یا ہم تم پہ لعنت کریں گے ایسی لعنت کے جیسے ہم نے سبت والوں پہ لعنت کی، یعنی پہلے جو بنو اسرائیل گزر چکے ہیں جن کو ہم نے حکم دیا تھا کہ ہفتے والے دن شکار نہ کرو، لیکن ان بدبختوں نے کیا کیا کہ ہفتے کے دن شکار کے لیے انہوں نے طریقے ڈھونڈے. اللہ کے قانون کو توڑنے کے لیے انہوں نے ایک طریقہ اختیار کیا. وہ طریقہ یہ تھا کہ وہ چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا دیتے تاکہ اس میں مچھلیاں آئیں اور بند ہو جائیں اور اتوار والے دن جا کے پکڑ لیں گے. نالیاں بنا دیتے کہ وہ مچھلیاں اس میں بہہ کے آ جاتی اور وہاں وہ جا کے تختہ ڈال دیتے کہ دیکھو جی ہم نے ہفتے کو تو نہیں پکڑی نا، ہفتے کو تو نہیں پکڑی، ہم نے تو اتوار کو پکڑی ہے. اللہ نے کہا ہے کہ تم شکار ہفتے کو نہ کھیلو، تو ہم نے تو ہفتے کو شکار نہیں کھیلا ہے، ہم تو اتوار کو کھیل رہے ہیں. یہ اصل میں کیا ہوتا ہے، یہ اسلام کے خلاف ذہن جو ہیں ان کی سازشیں ہوتی ہیں کہ وہ اللہ کے قانون کو توڑنے کے لیے مختلف بہانے ایجاد کرتے ہیں. جیسے آج دنیا میں کتنے لوگ ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، یعنی برش استعمال کرتے ہیں تو خنزیر کے بالوں کا، یعنی دانتوں میں جو استعمال ہوتا ہے برش خنزیر کے بالوں کا، اور شیونگ کے لیے جو برش استعمال کرتے ہیں وہ بھی خنزیر کے بالوں کا، اور سب سے مہنگا بھی وہی ہوتا ہے، سب سے قیمت بھی اسی کی زیادہ ہے. اور جب مسلمانوں سے پوچھو یہ تم کیا کر رہے ہو، کہتے ہیں جی قرآن نے کہا ہے خنزیر کا گوشت حرام ہے. قرآن نے جو فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، قرآن کہتا ہے خنزیر کا لحم حرام ہے، گوشت حرام ہے، چربی تو حرام نہیں، ہڈیاں تو حرام نہیں، اس کا چمڑا تو حرام نہیں، اس کے بال تو حرام نہیں، اللہ نے تو گوشت حرام کیا. اللہ نے تو صرف اس کو، تو اللہ کے قانون کو یوں توڑتے ہیں، اللہ کے قانون میں اس قسم کی تعویلات کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کے حال پہ رحم فرمائے. تو اسی لیے کتنے لوگ ہیں آج، جیسے تمہارے ہاں ایک بہت بڑی جماعت بھی گزری تھی اور اس کی قیادت کرنے والا اپنے آپ کو علامہ کہلاتا تھا، لیکن نتیجہ کیا نکلا، اس نے کہا جی نماز کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ نماز تو قرآن میں ہے ہی نہیں. یہ ہے کہ اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، کہیں قرآن میں نہیں کہ عشاء کی 4 رکعتیں پڑھو، مغرب کی 3 رکعتیں پڑھو، فجر کی 2 رکعتیں پڑھو. انہوں نے کہا یہ تو کوئی حکم نہیں. تو اس کا مقصد یہ ہے، انہوں نے کہا کہ نماز کیا ہے، یہ ایکسرسائز تھی، اب ہم پی ٹی کر لیتے ہیں، نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. مقصد یہ تھا نماز پڑھنے سے کہ لوگوں کے بدن ٹھیک رہیں، ذرا فٹ رہیں، اپنے آپ کو چاق و چوبند رکھیں، اپنے بدن کو کنٹرول کریں. تو اب ہم نے دوسرے طریقے اختیار کر لیے ہیں. اگر ہم اسی طرح 5 نمازوں میں لگے رہے تو لوگ تو آگے نکل جائیں گے اور ہم پیچھے رہ جائیں گے. اسی لیے دیکھا نا، کہتے جی اگر ہم نے نمازوں میں ہی لگ گئے تو 5 نمازیں پڑھنے میں تو جی اتنا وقت چلا جائے گا، تو ہم تو پھر کسی دوسرے یعنی کافروں کو تو ہم پھر کسی معاملے میں مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. ہمارے تو سارے اوقات نماز میں ہیں، کوئی وقت ہمارا جمعہ میں ہے، کوئی وقت ہمارا روزے میں ہے، کوئی وقت ہمارا عید پڑھنے میں ہے، کوئی وقت ہمارا جو ہے جی 5 نمازیں ادا کرنے میں ہے. تو بس مسلمانوں کو اللہ نے اسی لیے پیدا کیا ہے کہ بس وہ اسی طرح بھوکے مرتے رہیں اور لوگ ترقی کرتے چلے جائیں. لہذا نماز کی کوئی ضرورت نہیں، پیٹی شیٹی کر لو، صبح دوڑ لگا لو، بس کافی ہو گیا، بات ساری ختم ہو گئی. تو اس لیے قرآن پاک کی تعریف کرتے. اللہ نے فرمایا جو ایسا کرتے ہیں، فرمایا اولعناہم کما لعنا اصحاب السبت، یا ہم تم پر پھر ایسی لعنت کریں گے
جیسی کہ ہم نے اصحاب سبت پہ کی. کیا مانا؟ جیسے ہم نے ان کو قردۃ و خنازیر، جیسے ان پہ ہم نے عذاب بھیجا تھا کہ شام کو اچھے خاصے بندے ہیں، صبح کو گئے تو بندر بن گئے، کوئی خنزیر بن گیا. جیسے ان پہ ہم نے مسخ کا عذاب بھیجا تھا کہ ان کو ہم نے انسانوں کے بجائے حیوان بنا دیا، تو تم پر بھی ہم پھر وہی عذاب بھیجیں گے، تم پر بھی ہم مسخ بھیجیں گے. کیونکہ اللہ جو چاہتے ہیں تو اللہ کا حکم جو ہے تو پورا ہو کے رہتا ہے، اللہ کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا. بس یاد رکھیں. لیکن اس آیت پہ کچھ سوالات ہیں علماء کے. ان نے فرمایا کہ اللہ نے یہ جو حکم فرمایا تو حضور فرماتے ہیں کہ میری امت پہ مسخ نہیں آئے گی صلی اللہ علیہ وسلم. مسخ مانا سمجھتے، مسخ کا مانا ہوتا ہے شکل کا بدل جانا، اللہ معاف کرے. اچھا، اس کی دو طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انسان حیوان بن جائے، یعنی انسان ہے بندر بن گیا، انسان ہے خنزیر بن گیا. ایک تو یہ مسخ ہے. ایک مسخ یہ ہوتی ہے کہ اللہ پاک صورتیں بدل دیں کہ اچھا خاصا سفید آدمی ہے سیاہ ہو گیا، اچھا خاصا خوبصورت آدمی تھا بدصورت ہو گیا. یہ بھی ایک مسخ کی صورت ہے. اچھا، اور ایک مسخ کی صورت ایسی ہوتی ہے کہ بظاہر تو انسان انسانی شکل میں ہے، لیکن اندرونی طور پہ ان پہ ایسی تبدیلی آ گئی ہے کہ وہ حیوانوں سے بھی آگے بڑھ گئے، وہ حیوانیت سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں کہ ہیں بظاہر انسان، لیکن ان کے افعال اگر دیکھیں، اعمال اگر دیکھیں تو شیطان بھی شرما جائے اور حیوان بھی بھاگ جائے، ایسی حرکات کرتے ہیں. تو اچھا، ایک ہے خسف. خسف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ زمین میں دھنس جانا، زمینوں میں دھنس جانا. جیسے کہ اللہ نے قارون کو، جب قارون اپنی دولت کو لے کے نکلا اور اپنے جانوروں پہ اس نے چابیاں لادی ہوئی ہیں اور تکبر کر رہا ہے کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، کہنے لگا یہ مال دولت مجھے خدا نے نہیں دی. بھائی کس نے دیا؟ انہوں نے کہا جی میرے پاس علم ہے، میں بزنس کرنا جانتا ہوں، تم نہیں جانتے اس لیے بھوکے مر رہے ہو. میرے پاس تو بڑی بڑی بزنس کی ماسٹر ڈگریاں ہیں، میں تو بڑا پڑھا لکھا آدمی ہوں، میری دنیا کی بزنس پہ نظر ہے، میں کامیاب ہو گیا، تم جاہل ہو، فیل ہو گئے. اس میں اللہ میاں کا کیا تعلق ہے؟ اللہ میاں جاتے تو سب کو دے دے. تو اس نے ذرا تکبر کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کا جلال آیا، اللہ کا غضب ہے. فرمایا فخسفنا به وبداره الارض، اللہ نے حکم دیا زمین کو کہ اس متکبر کو بما اس کے محلوں کے زمین نگل لے. تو اب جناب ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور قارون زمین میں دھنسا جا رہا ہے. اب چیخے فریاد کرے کیا فائدہ ہوگا؟ اور ایک حدیث مبارک میں ہے حضور نے فرمایا کہ اس کو ایسا 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 یتجلجل بها الى یوم القیامہ، اسی طرح زمین میں دھنستا چلا جائے گا تاکہ قیامت آ جائے گی. اور جب قیامت آ جائے گی تو پھر اللہ کا عذاب آخرت والا شروع ہو جائے گا، یعنی پھر عذاب جو ہے عذاب سے مل جائے گا، کیونکہ اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے. ورنہ اگر روزی جو ہے نا جی علم سے ہوتی تو پھر تو دنیا میں کوئی عالم بھی کبھی بھوکا نہ ہوتا. حالانکہ دیکھیں بڑے بڑے علم والے لوگ، بڑے بڑے فضل والے لوگ روٹی کے بھی محتاج رہے، اور بڑے بڑے جاہل لوگ جن کو دستخط کرنا بھی نہیں آتا ملٹی ملینئر ہیں. اس کا تعلق یہ تو اس کا نظام ہے، یہ ہمارے سمجھنے کا نہیں ہوتا. ہمارا تو فقط کام یہ ہے کہ اللہ کے احکام پہ ایمان لے آئیں. وہ ان کا نظام ہے، کبھی دے کے آزماتے ہیں، کبھی چھین کے آزماتے ہیں، کبھی امیر بنا کے آزماتے ہیں، کبھی غریب بنا کے آزماتے ہیں، اور پھر وہ جانتے ہیں کہ اس کو دولت کتنا دینی ہے، اس کو کیوں نہیں دینی ہے. کبھی کسی کو نہ دے کے شان اونچی کر دیتے ہیں کہ میرے آقا آمنہ کے لال سرکار مدینہ، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں، اللہ نے خود جبریل بھیجا کہ میرے مدنی اگر آپ چاہیں تو ہم مکے کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیتے ہیں اور ان کو ہم آرڈر کر دیتے ہیں کہ جہاں ہمارا نبی جائے ساتھ ساتھ چلو. سونے کے پہاڑ اور ساتھ چلتے رہیں.
حضور نے فرمایا کہ نہیں، الفقر فخری. انہوں نے کہا جبرائیل میرے اللہ سے عرض کریں میں اسی پہ راضی ہوں، ایک دفعہ مل جائے تیرا شکر کروں، نہ ملے بس تجھ سے مانگ لوں اور صبر کروں. مجھے نہیں چاہیے سونے کے پہاڑ، مجھے بالکل یہ ضرورت ہی نہیں ہے اس دولت کی. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی فقر دے کے اونچا کر دیتے ہیں کہ حضور کے گھر میں جب پیدا ہوئے ہیں، یعنی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ میرے سرکار کی جب ولادت مبارک ہوئی ہے تو گھر میں اتنا پیسے بھی نہیں تھے کہ کوئی خصوصی طور پہ روشنی کا انتظام کیا جائے، کیونکہ آپ کے والد تو پہلے فوت ہو گئے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یتیم کی حیثیت میں پیدا ہو رہے ہیں تو گھر میں یعنی اندھیرا ہے، گھر میں کوئی قالین نہیں، گھر میں کوئی بستر نہیں، گھر میں ولادت کے لیے کوئی انتظامات نہیں. لیکن شان دیکھیں، ادھر ولادت ہوتی ہے، ادھر نور کی روشنی چمکتی ہے اور کیسر و کسرا کے محلوں کے کنگرے گر جاتے ہیں. وہاں کون سی دولت تھی، کون سی طاقت تھی؟ وہ عظمت شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسی روشنی ہوئی کہ وہ محل نظر آنے لگے. اب مکے میں بیٹھ کے محل نظر آئے کسرا کے، ساری دیواریں بھی راستے میں ہٹ جائیں، کوئی ایسی لائٹ آپ لگا سکتے ہیں؟ سارے فاصلے بھی ختم ہو جائیں، تمام پردے بھی ہٹا دیے جائیں، کیونکہ اللہ یہ دکھانا چاہتے تھے کہ میرے مدنی کا نور نبوت جو ہے وہ پورے عالم پہ پھیلے گا. حضور صرف عرب کے لیے ہم نے نہیں بھیجے، حضور پاک کی نبوت جو ہے وہ خطہ عرب کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہم نے آپ کی نبوت کو قیامت تک کے لیے اور پورے عالم کے لیے. تو اس لیے یعنی آپ اندازہ فرمائیں. اچھا بڑے بڑوں کے لوگوں کے گھر میں بڑے بڑے بچے پیدا ہوتے ہیں، چلو ماں باپ خوشی منائے گا، دوست خوشی منائیں گے، لیکن یہ کیسی بےست ہے کہ جن پریشان ہیں، پوری دنیا کے جنات پریشان ہیں، دوڑ دوڑ کے اپنے سب سے بڑے خناس کے پاس جا رہے ہیں، کہتے ہیں جی پتہ نہیں کیا ہو گیا. نے کہا کیا ہو؟ نے کہا آسمانوں پہ پہرے لگ گئے، آسمانوں پہ پہرے لگ گئے، زمینوں کی شکل بدل گئی ہے، اب ہم اوپر جا نہیں سکتے ہیں، شہاب ثاقب ہمیں مارے جاتے ہیں، وجہ کیا ہے سمجھ نہیں آئی. اس نے کہا بات سنو، ساری دنیا میں پھیل جاؤ، ساری دنیا کے ذرے ذرے کی مٹی لے آؤ اور مجھے دکھاؤ میں اندازہ کروں. ساری دنیا کی مٹی لے آئے جنات. تو ابلیس لعین نے جب مٹی سونگی نا مکے کی، اس نے کہا یہاں جاؤ، یہاں کوئی بات ہو گئی، یہاں کوئی بات ہو گئی ہے. یا تو اللہ اس دنیا کو ختم کرنا چاہتے ہیں یا پھر اللہ اس دنیا کو مزید کچھ اونچا کرنا چاہتے ہیں. بات اسی علاقے میں ہوئی ہے، یہاں ڈھونڈو کیا ہو گیا. اب دیکھو جناب، جن پریشان ہیں، کائن پریشان ہیں، منجمین بیٹھے ہوئے ہیں تاروں کے حساب لگا کے، وہ پریشان ہیں، فلکیات والے پریشان ہیں، ساری دنیا گردش میں آ گئی ہے اور پیدا ہونے والے کے گھر میں دیا نہیں جلتا. تو یہ اللہ کا نظام ہے. آدمی کو اپنے مالک کے نظام پہ ہر حال میں راضی ہونا چاہیے کہ الحضور صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. یعنی آپ اندازہ فرمائیں، سوچ سکتے ہیں آپ کہ خندق کھودی جا رہی ہے، حضور پاک نے پیٹ مبارک پہ پتھر باندھے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. اور شان یہ ہے جب آپ نے پتھر پہ ضرب ماری تو اس سے ایک روشنی نکلی. صحابہ حیران ہو گئے، انہوں نے پوچھا حضور یہ کیا پتھر سے ایسے چمک نکلی ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، اللہ نے مجھے دکھایا ہے کہ میری نبوت اور میری سلطنت اور میرا اقتدار جو ہے فلاں 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 ملک تک پہنچے. یعنی ادھر فقر کا یہ عالم ہے کہ کھانا نہیں ہے، پیٹ مبارک پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں تاکہ آنتوں میں بل نہ پڑ جائیں، اور ادھر شان کا یہ عالم ہے. اس لیے یہ دولت، یہ دنیا، یہ کوئی فخر کرنے والی چیز نہیں ہے. اگر دولت مل جائے تو اس پہ اترانا نہیں چاہیے، اور اگر نہ ملے تو گھبرانا نہیں چاہیے، اس کے نظام پہ راضی رہنا چاہیے کہ جو دینے والا ہے وہ جانتا ہے نا کہ بھی اس گلاس کو ہم نے کہاں رکھنا ہے. جس نے بنایا ہے اس کو زیادہ پتا ہے.
تو جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ بھی جانتا ہے کون کتنے کا مستحق ہے، کون فقر میں ہدایت پائے گا، کون غنا میں ٹھیک ہوگا، کون اعتدال پہ رہے گا، اور کس کو کس حال میں ہم نے رکھنا ہے۔ تو اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی پاک کا فرمان ہے کہ میری امت میں خسف بھی نہیں آئے گا اور مسخ بھی نہیں آئے گا، یہ دو عذاب اللہ میری امت کو نہیں دیں گے۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ جناب جب یہ نہیں آئیں گے، اب ہم نے دیکھا دنیا میں کئی جگہ زلزلے آ گئے، کئی جگہ زلزلے آئے، زمینوں میں مکان دھنس گئے، ٹوٹ گئے، گر گئے، ہزاروں لاکھوں لوگ فنا ہو گئے، تو حضور نے فرمایا کہ خسف نہیں آئے گا۔ اور اس قرآن کی آیت بھی یہ کہتی ہے، اللہ نے فرمایا کہ اگر تم ایمان نہیں لے آؤ گے تو فنطمس وجوہن فنردھا علی ادبارہا، تو ہم مسخ کر دیں گے تمہیں۔ تو یہ کیسے پھر جمع ہوگا؟ تو اس لیے محدثین کرام نے رحمت اللہ علیہم اجمعین نے ان نے فرمایا کہ بھائی یہ کوئی تعارض نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ حضور کی امت پہ ایسے خسف نہیں آئے گا کہ پوری امت زمین میں دھنس جائے، ایسا خسف نہیں ہے، کیونکہ جیسے پہلے نبیوں کی امتوں پہ عذاب آئے نا کہ پوری امت کی امت ختم ہو، کوئی ایک بندہ بھی نہیں بچا، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم نوح، کوئی نہیں بچ سکا، سب ہلاک ہو گئے، ایسے حضور کی امت پہ نہیں آئے۔ اور اسی طرح حضور کی امت پہ ایسے مسخ بھی نہیں آئے گا جیسے بنو اسرائیل میں آیا تھا کہ لوگ رات کو انسان ہے، صبح جائیں تو جب بندر بن چکے ہیں، وہ مسخ بھی نہیں آئے گا۔ ہاں اگر کہیں 1 2 4 10 50 100 اللہ اپنا عذاب کا نمونہ دکھانا چاہیں تو وہ قادر ہیں۔ اچھا، باقی یہ آیت میں آنے کے بعد اب ایک سوال باقی یہ رہتا ہے کہ بھئی جو بنو اسرائیل ایمان نہ لے آئے تو ان پر بھی یہ دونوں عذاب نازل نہیں ہوئے، ان پر بھی دونوں عذاب تو نہیں آئے، نہ ان پہ مسخ آیا ہے اور نہ ان پہ کسی قسم کا دوسرا عذاب آیا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو علماء نے فرمایا کہ اصل میں یہ بات نہیں تھی، اس آیت میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ فلاں تاریخ کو ہم یہ عذاب دیں گے، اللہ نے فرمایا ایسا نہیں کرو گے تو ہم قادر ہیں کہ ایسا کر دیں، لیکن نہ کرے تو اس کی مرضی۔ اس لیے قرآن نے یہ نہیں کہا کہ فلاں تاریخ کو تمہارے چہرے جو ہیں الٹ جائیں گے، فلاں تاریخ کو تم بدل جاؤ گے، اللہ نے فرمایا آمنو، ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو ہم نے اتاری ہے محمد مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم، مصدقا لما معکم، جو تمہاری بھی تصدیق کرنے والی، من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها۔ تو اللہ کی طرف سے تحدید ہے، اللہ کی طرف سے وعید ہے، یہ ضروری تو نہیں کہ فوراً آ جائے، اللہ نے یہاں کوئی ڈیٹ تو نہیں دی، کوئی تاریخ تو نہیں دی۔ اور پھر یہ اس وقت آتا کہ جب یہود میں کوئی ایمان نہ لے آتا، لیکن یہود میں بھی تو لوگ ایمان لے آئے، یہودیوں میں بھی تو لوگ مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنے اور بڑے بڑے مراتب پہ پہنچے، تو لہذا وہ عذاب تو تب آتا جب کوئی بھی ان میں ایمان نہ لے آتا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہو گئی، چاہے تھوڑے لوگوں نے تعمیل کر لی، لیکن اللہ کا عذاب ٹل گیا۔ اسی لیے حکم آتا ہے نا قرآن حدیث پاک میں کہ اگر کوئی آدمی رات کو اپنے گھر میں آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو وہ گھر نہیں بلکہ اس کے ہمسائے بھی محفوظ ہو جاتے ہیں، تو اس کی حالانکہ باقی تو نہیں پڑھ رہے۔ اچھا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ جہاز میں سفر کر رہے ہیں، لوگ شرابیں پی رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، لیکن کوئی ایک اللہ کا بندہ بھی بیٹھا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے باقیوں پر بھی عذاب ٹل جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے جس کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں، وہ جاننے والے ہوتے ہیں کہ کیا وجہ ہے۔ جیسے کہ تاریخ میں واقعہ آتا ہے نا کہ جب جہانگیر نے وہ اپنا حملہ کیا ایک قلعے پر، شاید فتح پور سیکری کا قلعہ تھا یا کوئی اور قلعہ تھا، تو کئی دن سے وہ حملہ کرتے، بڑی فوجیں، بڑی طاقت، بڑی قوت، لیکن فتح نہیں ہوتا۔ تو اس نے علماء کو بلایا، اس نے کہا کہ بھائی میرا مقصد تو اللہ جانتے ہیں کہ بڑا ٹھیک ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ دنیا میں اسلام آئے، قرآن آئے، اور پھر اس نے اپنے دور میں بڑے اچھے اچھے کام بھی کیے ہیں، بڑی دین کی کتابیں بھی مرتب ہوئی، اس کی ذاتی غلطیاں بھی بہت تھی، انسان ہے، ہر انسان میں عیب بھی ہوتے ہیں، اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، صرف آدمی کے عیوب پر نظر نہیں رکھنی چاہیے،
اس کی اچھائیوں پر بھی نظر رکھنی چاہیے. اسی دور میں فتاوی عالمگیری جیسی کتاب جو ہے مرتب ہوئی، یعنی اسی دور میں قرآن کے قوانین کی تدوین ہوئی، بڑی بڑی عظیم کتابیں لکھی گئی، بڑے بڑے علماء نے کام کیے. اس نے خود قرآن پاک کا حفظ کیا اور خود اس نے بڑی محنت کی، لیکن اس میں کچھ کمزوریاں بھی تھیں. تو اس نے علماء سے کہا کہ بھائی یہ کیا وجہ ہے کہ باقی تو میں نے سارا ملک فتح کر لیا ہے، لیکن یہ قلعہ فتح ہونے میں نہیں آ رہا، اور میں نے بڑی قوت سے اور بڑے تنظیم سے حملے کیے ہیں، لیکن کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا، دھیلے کا فائدہ بھی نہیں ہوتا. تو جب غور کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ حضرت گزارش یہ ہے کہ اس علاقے میں فلاں جگہ پر ایک فقیر رہتا ہے، ایک اللہ والا رہتا ہے، آپ اس کی خدمت میں جائیں اور ان سے کہیں کہ وہ دعا کریں. کی دربار میں پہنچے، انہوں نے کہا کہ حضرت مہربانی کریں، دعا کریں. تو فقیر چپ ہو. وہ بیچارہ بیٹھ کے اٹھایا. اب دوسری رات پھر ان کی خدمت میں حاضر ہوا کہ حضرت مہربانی کریں، ہماری فوجیں بلا وجہ ٹکرا رہی ہیں، مر رہی ہیں، نقصان ہو رہے ہیں، اور سارا ملک میں نے فتح کر لیا، ایک ٹکڑا فتح نہیں ہوتا. حضرت پھر چپ ہو گئے. تیسری رات جب وہ آئے، بادشاہ آئے، انہوں نے آ کے ان کی خدمت میں پھر عرض کیا تو ان کی ایک چھوٹی سی گڈری اور چھوٹا سا سامان پڑا تھا، انہوں نے سامان اکٹھا کیا، ایک کپڑے میں باندھا اور لکڑی میں لٹکایا اور لکڑی کندھے پہ رکھی اور کہا اچھا بھائی آپ ہمیں یہاں نہیں رہنے دیتے تو اچھا السلام علیکم ہم جا رہے ہیں. اچھا بھائی ہم جا رہے ہیں، آپ ہمیں اب معلوم ہوتا ہے یہاں ٹکنے نہیں دیتے، روز آ جاتے ہو. تو بس وہ لکڑی اٹھائی، گٹھڑی اٹھائی. فقیروں کا کیا ہوتا ہے، فقیروں کا تو سامان ہی اتنا ہوتا ہے نا جی. تو انہوں نے اٹھایا، کندھے پہ رکھا، السلام علیکم، چلے گئے. صبح کو بادشاہ نے حملہ کیا، فتح ہو گیا. تو بعد میں سمجھ آئی بات انہیں کہ اصل میں اس اللہ والے کی وجہ سے اس جگہ کوئی حملہ کامیاب نہیں ہو رہا. تو جب وہ وہاں سے اٹھ کے چلے گئے تو اب کامیابی حاصل ہو گئی. تو کبھی کبھی کسی ایک اللہ والے کی وجہ سے ہم بچ جاتے ہیں، کسی ایک آدمی کی دعاؤں سے سب پر عذاب ٹل جاتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ اللہ والا ہے کہاں اور وہ کہاں چھپا ہوا ہے. کیونکہ اب ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں آدمی کھڑے ہیں، کسی کی دعا تو مالک سن لیتے ہیں. کوئی تو ایسا ہوتا ہے نا کہ جس کی زبان سے جو بات نکلتی ہے تو اللہ پورا کر دیتے ہیں. اسی لیے حدیث مبارک میں ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ اگر وہ کہیں لڑکی کا رشتہ مانگیں تو کوئی رشتہ نہیں دے گا، کیونکہ وہ فقیر ہیں، غریب ہیں اور ان کے پلے میں ہے کچھ نہیں. اور اگر وہ جا کے کسی کو کوئی بات کہیں تو کوئی نہیں سنے گا کہ کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، بالوں میں مٹی پڑی ہوئی ہے، فقیر آدمی ہے، رہنے کو جگہ نہیں، کھانے کو روٹی نہیں. لیکن اللہ کے ہاں اس کا اتنا مرتبہ ہوتا ہے کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ قسم کھا لے کہ اللہ میاں یہ کر دے تو اللہ سچا کر دیتے ہیں اپنے بندے. تو ایسے بندے بھی ہوتے ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا. تو اب یہود میں بھی ایسے لوگ گزرے ہیں، جیسے عبداللہ ابن سلام ہے، عبداللہ ابن سوریہ ہے، بڑے بڑے لوگ ہیں جو حافظ تورات تھے اور پھر اسلام لائے اور اسلام میں بھی صحابی جلیل بنے. تو ان کے ایمان لانے کی وجہ سے اگر باقی قوم بھی وقتی طور پہ بچ گئی تو یہ اللہ کی حکمت ہے. اب اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ نے فرمایا کہ سن لو، سمجھ لو، پکی بات ہے کہ اللہ ہرگز معاف نہیں فرمائیں گے اس کو جس نے اللہ کے ساتھ شریک کیا. شرک کا گناہ جو ہے کبھی معاف نہیں ہوگا. کیا مانا؟ یعنی اسی شرک پہ جمع رہے. اگر شرک سے توبہ کر کے موحد بن جائے تو اب مشرک تو رہا نہیں نا، پھر تو بات ختم ہو گئی. پھر تو بات ختم ہو گئی کہ مشرک رہا نہیں. مشرک ہو اور بخشا جائے یہ کبھی نہیں ہوگا. اور اس کے بعد فرمایا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ.
شرک سے ماورا اس کے علاوہ جو گناہ ہیں، چاہے وہ بندہ ان گناہوں پہ مر بھی جائے تو اللہ چاہے جس کو چاہے معاف کر دیں، یعنی باقی تو ہر گناہ پہ معافی مل سکتی ہے، لیکن شرک جو ہے اس پہ کبھی معافی نہیں مل سکتی۔ اسی لیے یاد رکھ لیں، موٹی موٹی باتیں سمجھ لیں کہ شرک کا معنی کیا ہے۔ شرک کا معنی یہ ہے کہ یا تو اللہ کی ذات میں شریک کرے، کیا معنی؟ اللہ کو بھی مانے، کسی اور کو بھی خدا مانے۔ جیسے ایسے لوگ گزرے ہیں جو کہتے تھے کہ دراصل دو خدا ہیں، ایک خدا ہے خیر پیدا کرتا ہے اور ایک خدا ہے جو شر پیدا کرتا ہے، ایک خدا ہے جس نے نور پیدا کیا ہے اور ایک خدا ہے جس نے اندھیرا پیدا کیا ہے۔ ایک کا نام رکھتے تھے یزداں اور ایک کا نام رکھتے تھے آرمن، تو یہ بھی شرک ہے۔ اچھا، ایک شرک یہ ہے کہ جو صفتیں میرے اللہ کی ہیں ان میں کسی غیر کو شریک کرے، یہ بھی مشرک ہے۔ سمجھ لیں مسئلہ کیا مانا؟ علم غیب کس کی صفت ہے؟ اللہ کی ہے۔ ہر چھپی ہوئی بات کے جاننے والا کون ہے؟ ذرے ذرے کا عالم کون ہے؟ دن رات ہمارے سینوں کے اندر جو راز ہیں ان کے جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اچھا، اب اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے نبی بھی عالم الغیب ہیں، اولیاء اللہ بھی عالم الغیب ہیں، اور ہمارے بڑے بڑے شیخ مشائخ بزرگ جو ہیں وہ بھی عالم الغیب ہیں، تو یہ شرک ہے، کیونکہ علم غیب کس کی صفت تھی؟ اللہ کی۔ اچھا، لیکن اب یہ بڑا دھوکہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو ہم بالکل ہمارا عقیدہ ہی نہیں، ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ پیران پیر جو ہیں عالم الغیب ہیں۔ کہتے ہیں جناب ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ حضرت ہجویری رحمت اللہ علیہ جنہیں لوگ داتا کہتے ہیں، داتا صاحب کہتے ہیں کہ وہ عالم الغیب ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے کبھی نہیں کہا۔ وہ کہتے ہیں ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ محبوب سبحانی جو ہیں یا معین الدین اجمیری ہیں، نظام الدین اولیاء ہیں، اسی طرح بہاؤ الدین زکریا ہیں، اسی طرح بڑے بڑے مشائخ اولیاء جو گزرے اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو کبھی نہیں کہا جناب، ہم نے تو ان کو کبھی عالم الغیب نہیں کہا، عالم الغیب تو اللہ ہے۔ سمجھیں بات کو؟ اچھا ٹھیک ہے بھائی۔ اب ایک آدمی یہاں سے بیٹھے ہوئے وظیفہ پڑھ رہا ہے کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، کہ عبد القادر جیلانی مجھے کچھ اللہ کے لیے دو۔ اچھا، یہاں سے بیٹھے ہوئے کہہ رہا ہے کہ داتا میری مشکل حل کرتے، یہاں سے کشتی ڈوبنے لگی گا، معین الدین اجمیری مہربانی کر، بغیر دابے بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، یہ نعرہ لگا رہا ہے۔ اب مجھے آپ ذرا ٹھنڈے دل سے سمجھائیں کہ جب یہاں مکے میں بیٹھے ہوئے یا اپنے ملکوں میں بیٹھے ہوئے پیران پیر کو پکار رہا ہے اور وہ اس سے ہزاروں میل دور ہیں، تو یہ پکارنے والے کا کیا عقیدہ ہے؟ کہ جس کو پکار رہا ہے وہ سنتا ہے یا نہیں سنتا؟ اگر عقیدہ یہ ہے کہ وہ نہیں سنتا تو پکارنے والا پاگل ہے، جو نہ سنے اس کو بھی کوئی پکارتا ہے؟ اگر عقیدہ ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں میرا مرشد سن رہا ہے اور میرے مرشد کو میرے حال کا علم ہے کہ میرا مرید آج بڑی مصیبت میں ہے، اس کو علم ہے، تو اب ایمان سے کہیں علم غیب اور کیا ہوتا ہے؟ تو اب علم غیب کا عقیدہ آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ چاہے زبان سے نہ کہے، زبان سے وہ لاکھ دفعہ نہ کہے، لیکن جب پکار رہا ہے تو کس سے اعتقاد؟ دیکھو نا، ہم جو کھڑے ہیں میزاب رحمت پہ یا مکے میں، کعبے میں، مدینہ پاک میں، یا اللہ یا اللہ یا ربا یا حی یا قیوم یا رب البیت العتیق، ہم جو پکار رہے ہیں تو کیا عقیدہ ہے؟ خدا سنتا ہے کہ نہیں؟ اچھا، اور جانتا بھی ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اور پھر جو ہم مانگ رہے ہیں وہ دینے پہ قدرت بھی
رکھتا ہے، اگر یہ عقیدہ نہ ہو تو کوئی پکارتا ہے؟ اسی طرح اب کوئی پکارے یا نبی، یا جبرائیل، یا میکائیل، یا پیر، یا غوث، یا ابدال، یا کتب، یا شیخ، یا فلان، تو اب اس کا کیا عقیدہ ہے؟ اگر وہ نہیں سنتے تو پکار کیوں رہا ہے؟ اور اگر وہ سنتے ہیں تو یہ صفت کس کی تھی کہ ہر کسی کی فریاد سنے؟ اب شرک ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ کہ جو صفتیں میرے اللہ کی تھی اس میں کسی کو شریک کرے، اس میں کسی کو شریک کرے، یہ اسی کا نام شرک ہے۔ اچھا، ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا کون ہے؟ ہر نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اب وہ اپنے مرشد کو کہہ رہا ہے کہ میرا مرشد مہربانی کر مجھے مصیبت سے نکال۔ تو جب یہ عقیدہ کر رہا ہے تو اور شرک کس کو کہتے ہیں؟ اسی لیے یاد رکھو کہ اللہ کے گھر کا طواف بھی کرے اور قبر پر بھی طواف کرے تو یہ طواف میں شرک ہے، سمجھ لو مسئلہ۔ اللہ کی قربانی بھی کرے اور مرشد کی قبر پہ بھی قربانی اور چڑھاوے چڑھائے تو یہ شرک ہے قربانی میں۔ خدا کے کعبے کو بھی غسل دیں اور مزارات شیخ کو بھی غسل دیں۔ اللہ کا کعبہ اگر دھلتا ہے تو میرے پیر کا مزار بھی دھلتا ہے۔ اچھا، عاشق پتہ ہے کیسے ہوتے ہیں؟ ایک آدمی عاشق تھا، ایک شاعر مر گیا بیچارے کا نام میں نہیں لیتا تاکہ غیبت نہ ہو، وہ تھا بڑا شرابی، اللہ معاف کرے، ہم اس سے بھی بڑے گناہگار ہیں، اللہ سب کو معاف کرے۔ بہرحال وہ بڑا شرابی تھا، تو جب مر گیا پتہ ہے اس کے جو شاگرد تھے نا، انہوں نے کیا کیا کہ ساری قسم کی جتنی شرابیں مل سکتی تھی نا جی، ساری شرابیں لے لی۔ جتنی شرابیں اس وقت یعنی موجود تھی مارکیٹ میں، ہر قسم کی شراب لے کے بالٹی میں بھری اور شراب سے جا کے اپنے استاد کی قبر کو غسل دیا کہ بھی ہمارا استاد چونکہ اس کا عاشق تھا تو لہذا ہم اس کی مزار پر مہربانی کریں، اور کچھ نہ کرے تو قبر پہ تو شراب پہنچا دیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اسی طرح جب ہم ہر بات میں کہ اللہ کو بھی پکارو، نبی کو بھی پکارو، یا حرف ندا اللہ کے ساتھ بھی لگاؤ، نبی کے ساتھ بھی لگاؤ، اور اللہ کو بھی عالم الغیب سمجھیں، پیغمبر کو بھی عالم الغیب سمجھیں، اللہ کو بھی عالم الغیب سمجھیں اور مرشد کو بھی عالم الغیب سمجھیں۔ اللہ بھی ہمیں دکھ سے چھڑانے والا، مرشد بھی چھڑانے والا، تو شرک کیا ہوتا ہے؟ میں نے خود پڑھا، ایک آدمی نے کتاب میں لکھا، اس نے لکھا کہ میں اپنے پیر کے عرس پہ جا رہا تھا، میں جانتا ہوں ان لوگوں کو، لکھنے والوں کو بھی جانتا ہوں، فوت ہو گئے، بارہ اللہ معاف کرے۔ تو اس نے لکھا اپنی ڈائری میں، ڈائری لکھتے تھے وہ، انہوں نے لکھا کہ میں نے اپنے مرشد کے عرس پہ جانا تھا، اور جانے کا ذریعہ کیا ہوتا تھا اس دور میں؟ کشتیاں تھیں اور کشتیوں پہ لوگ جاتے تھے دریا میں۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب میں جب پہنچا تو کشتی نہ ملی، اب میں دریا کا کنارہ لے کے چل پڑا اور چلتا رہا اور چلتا رہا اور چلتا رہا، اور جب بالکل میں تنگ آ گیا تو مجھے کوئی لکڑی وکڑی مل گئی، میں بس اس لکڑی پہ بیٹھ گیا اور اپنے آپ کو دریا میں ڈال دیا۔ بہرحال میں کنارے لگ گیا اور اس کے بعد میں اپنے مرشد کے عرس پہ پہنچ گیا۔ آپ جا کے حاضری دی، اور حاضری دینے کے بعد میں رات کو وہی مزار کے سین میں سویا ہوا تھا کہ وہ کہتے ہیں جناب مجھے مرشد کی زیارت ہوئی تو مجھے مرشد نے کہا کہ بھئی تم نے اچھا عرس منایا، اچھا عرس پہ آیا ہو، مجھے تم نے بڑی تکلیف پہنچائی۔ کہتا ہے میں ڈر گیا، میں نے کہا کمال ہے، میں تو جان مار کے حاضر ہوا ہوں، تکلیف کیا؟ اس نے کہا تم نے اللہ کے بندے، اپنی مرشد نے اپنی پشت سے کپڑا ہٹایا تو داغ دکھائے کہ جب تم ڈوب رہے تھے لکڑی کے ساتھ میں ہی تو تمہیں اٹھا کے یہاں لایا ہوں۔ اب اس سے بڑا کوئی شرک بھی ہے؟ یعنی جب وہ ڈوبنے لگا تو مرشد کو پتا لگ گیا کہ ڈوب رہا ہے، میرا مرید نکالو، اور حضرت نے پھر یہ بھی نہیں کیا کہ چلو اس کو اٹھا لیں، لکڑی بھی ساتھ اٹھا لی نا مرشد نے۔
انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کریں اللہ مسلمانوں کو ہدایت. یاد رکھو مرشد ہوتے ہیں رستہ دکھلانے کے لیے، مشائخ ہوتے ہیں ہماری اصلاح کرنے کے لیے کہ ہمارے اعمال بگڑ جائیں ہماری اصلاح کریں، ہمارے عقائد بگڑ جائیں ہماری اصلاح کریں، ہم گناہوں میں ڈوب جائیں تو ہمیں گناہوں سے بچائیں، ہمیں صراط مستقیم پہ چلائیں، ہمیں محمد مدنی کا غلام بنائیں. ہماری صورت نبی کے خلاف ہو تو ہماری صورت اصلاح کریں، ہماری سیرت بگڑے تو سیرت کی اصلاح کریں. اس لیے مرشد ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ مرشد نفع نقصان کے مالک ہوتے ہیں. کتنی مرشد ہیں دنیا میں جن کی اپنی اولاد نہیں ہے، تو تمہیں اولاد کیا دیں گے؟ اللہ کے بندے سمجھو. اچھا آج اگر تمہارا پیر ہے پنجاب کا، وہ پنجابی جانتا ہے انگریزی؟ نہیں جانتا. مرید انگریزی والا لیکن قبر میں جانے کے بعد ساری بولیاں جان جاتا ہے. اور جب تک زندہ ہے عربی پیر ہے تو اردو نہیں جانتا، اردو والا پیر ہے تو عربی نہیں جانتا، پنجابی ہے تو سندھی نہیں جانتا، سندھی ہے تو پنجابی نہیں جانتا. اگر کوئی پختون ہمارا پیر ہے تو وہ پشتو کے بغیر کوئی زبان نہیں جانتا. لیکن جب قبر میں چلا جائے تو ہر مرید کی بولی سمجھنی شروع ہو جاتا ہے. کوئی عقل کریں، خدا کا خوف کریں. اللہ نے عقل دیا ہے کہ نہیں دیا؟ جب تک زندہ رہا تو ہماری بولی نہیں سمجھتا تھا. مرنے کے بعد اب مرید انگریزی میں بھی بلائے تو سمجھ رہا ہے. یہ صفت صرف میرے اللہ کی ہے کہ جس زبان میں بولو سنتا، سمجھتا ہے، جانتا ہے اور نفع نقصان کا مالک ہے. صرف تیری میری نہیں، پرند چرند حیوان بھی پکارے تو سنتا. اس کو کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے علم محیط میں ہے. یہ صفت صرف میرے اللہ کی ہے. جب ہم یہ بات سمجھاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں دیکھو جی نعوذ باللہ یہ نبی کے دشمن ہیں، اس لیے ہم اگر لکھتے ہیں یا اللہ یا محمد ان کو کیا تکلیف ہوتی ہے؟ ہمیں تکلیف نہیں ہوتی. اگر ہمیں تکلیف ہو تو پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی نہ لکھیں. اگر ہمیں تکلیف ہو تو اشہد ان محمد الرسول اللہ بھی نہ لکھیں. اگر ہمیں تکلیف ہو تو ہم ما کان محمد ابا احد یہ آیت بھی نہ لکھیں اور قرآن میں نہ پڑھیں. ہمیں تکلیف نہیں ہوتی. تیرے عقیدے کا دکھ ہوتا ہے کہ یا حرف ندا ہے، ادھر تم اللہ کے ساتھ لگا رہے ہو، ادھر تم نبی کے ساتھ لگا رہے ہو، کسی وجہ سے کہیں شرک میں نہ پڑ جاؤ. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ بھائی ایسا حرف نہ لکھو جس سے شبہ پڑ جائے. اللہ اس عبادت سے بھی روک دیتے ہیں. اب دیکھو جنازہ پڑھتے ہو لیکن رکوع نہیں کرتے، سجدہ نہیں کرتے. کیوں؟ جنازہ بھی تو نماز ہے. لیکن کوئی دیکھنے والا یہ نہ سمجھے کہ اس میت کو سجدہ ہو رہا ہے. اللہ نے فرمایا کوئی شبہ میں نہ پڑے. تم رکوع نہ کرو، کھڑے کھڑے دعا مانگو، بس میں قبول کر دوں. اب سورج نکلے نماز نہ پڑھو. بھائی سورج کوئی ہمارے گھر سے نکلتا ہے؟ نماز پڑھنے والے کی جیب سے نکلتا ہے. سورج کہاں، ہم کہاں. لیکن سورج کا پجاری اس وقت عبادت کرتا ہے. اللہ نے فرمایا خبردار تمہیں دیکھنے والا کسی شبہ میں نہ پڑ جائے کہ یہ بھی سورج کے پجاری ہیں. میرے بندے اسی لیے علماء کہتے ہیں جس حرف ندا میں غیر اللہ کی پکار کا شبہ پڑ جائے وہ حرف نہ لکھو، کہیں تیرے عقیدے پہ دکھ نہ آ جائے. اس لیے اللہ کا فیصلہ. ورنہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اگر حضور کے نام سے محبت نہ ہو تو وہ مسلمان ہے؟ وہ تو مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. وہ تو ہر اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ کیوں کہیں؟ تکبیر میں کیوں کہیں؟ نماز میں کیوں کہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد؟ صرف یا سے کیا چڑ ہے؟ اس لیے چڑ نہیں، تیرے عقیدے کو بچانے کا راستہ ہے کہ میرے بھائی یا حرف ندا ہے اور ندا استغاثہ صرف اللہ کی شان ہے اور اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارا جاتا. اس لیے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. شرک کے علاوہ اگر اور گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالی جس کے لیے چاہیں اس کو معاف کر دیں. کیا مانا؟ یا تو بالکل معاف کر دیں
کہ کوئی عذاب بھی نہیں. اللہ فرمائے جاؤ میرے بندے میں نے معاف کر. یا اتنی عذاب دے دیں کہ جتنی گناہ ہے پھر نکال لیں، یا پیغمبر کی شفاعت سے چھوڑ دیں، یا اللہ والوں کی شفاعت سے اس کو بخش دیں. لیکن شرک کے لیے نہ شفاعت ہے، نہ سفارش ہے، نہ بخشش ہے. اتنا شرک سے توبہ کر کے بچ جاؤ. اس لیے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا. اللہ نے فرمایا جو میرا شریک بناتا ہے اس نے کتنا بڑا بہتان باندھا، کتنا بڑا گناہ کمایا کہ کہاں خالق اور کہاں مخلوق. فرمایا جو میرا شریک بنا رہا ہے وہ کتنا بڑا جھوٹ باندھ رہا ہے کہ کہاں بندہ کہاں مولا، کہاں خالق کہاں مخلوق، کہاں مالک اور کہاں مملوک، کہاں خدائی صفات کہاں بندے والی صفتیں. یہ کھانے کے محتاج، پینے کے محتاج، روٹی کے محتاج، گھر کے محتاج، کپڑے کے محتاج، بیوی بچوں کے محتاج. اور وہ صفت ہے اللہ الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. وہ تو ایسی ذات ہے جو کسی چیز کی بھی محتاج نہیں، ساری کائنات اس کی محتاج. فرمایا یہ کیسا بندہ ہے کہ محتاج کو میرے ساتھ ملا رہا ہے. اس کو جس نے موت آنی ہے، جس نے خود مر جانا ہے، اس کو الحی القیوم کے ساتھ ملا رہا ہے. اور جو خود اپنے کام نہیں کر سکتا اس کو وہ مشکل کشا اور حاجت روا بنا رہا ہے. اور جس کے اپنے بچے شہید ہو جائیں، کرب و بلا میں نہ بچا سکے، ان کو پکار کے سمجھتا ہے کہ میرے لیے مشکل کشا بن جائیں گے. اس سے بڑا جھوٹ کیسے ہو سکتا؟ اس لیے فرمایا فقد افترا اثما عظیما. اس نے گھڑا ہے، افترا کیا، اثمن گناہ، اور گناہ بھی اتنا بڑا کہ جس کی معافی کوئی نہیں. اس لیے دعا کریں اللہ ہر مسلمان کو شرک سے بچائے، اللہ ہر مسلمان کو کفر سے بچائے. اللہ پاک صحیح عقیدہ نصیب فرمائے. کہتے ہیں جی کہ اگر کسی آدمی کی نمازیں رہ جائیں اور وہ مر جائے، بھئی اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ نے اس کو اگر توبہ نصیب کر دی تو الحمدللہ، کیونکہ ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے ماں سوائے شرک. لیکن بعض ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر اس کے ورثہ اس کی طرف سے جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں صدقہ ادا کریں تو ہو سکتا ہے. لیکن صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، باقی ائمہ ثلاثہ اس کے قائل نہیں. جی کہ میں اپنے والد کی خواب میں زیارت کرنا چاہتا ہوں، تو یہ تو بابا کوئی پیر ڈھونڈو، میں تو آپ گناہگار آدمی ہوں. میں اگر تمہیں تمہارا والد کی زیارت کرا سکتا تو اپنے والد کی نہ کر دیتا. اور ایک بات یاد رکھو، اللہ سے دعا مانگو اور والد کے لیے ہر نماز کے بعد بخشش کی دعا کیا کرو، اور ان کے لیے زیادہ سے زیادہ خیرات کرو، صدقات کرو، طواف کرو، عمرے کرو، حج کرو، صدقات جاریہ کرو. جتنا والد کے ساتھ تم تعلق زیادہ جوڑو گے، اللہ سے مانگتے بھی رہو، اللہ قادر ہے وہ تمہیں دکھا دیں گے. یا پھر کوئی پہنچا ہوا پیر پکڑو. مجھے تو کچھ نہیں آتا بھائی، سچی بات ہے. جو نہ اللہ کے کعبے بیٹھ کے جھوٹ بولوں. کہتے ہیں لوگوں کے پاس ہوتے ہیں کوئی وظیفے شریفے پڑھتے ہیں تو قبر کو بھی دیکھ لیتے ہیں، زندہ کو بھی دیکھ لیتے ہیں. ہمیں تو یہ سامنے والے بھی ٹھیک نظر نہیں آتے، اینک لگانی پڑتی، حرف نظر نہیں آتے، تو قبر والوں کو ہم کیسے دیکھ لیں گے؟ اور یہ ایک بات یاد رکھو کہ جن چیزوں کو اللہ نے چھپایا ہے اسی پہ راضی رہو. ایک مسئلہ سمجھو، حضور سرکار کا فرمان ہے، میرے مدنی پاک کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب قبر میں عذاب ہوتا ہے دنیا کی ہر چیز اس کو سنتی ہے الا الثقلین، صرف انسان اور جن نہیں سنتے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا نا ہمارے دیہات میں یہ عام بات ہوتی ہے، جب گھوڑی چھوڑی کو پیٹ میں درد ہو نا تو جٹ کہتے ہیں بابا اس کو قبرستان لے جاؤ.
اب گھوڑی کو قبرستان میں لے جانے کا کیا مطلب ہوتا ہے، یا گائے کو یا بھینس کو؟ مانا یہ ہے کہ وہاں کچھ عذاب کی ایسی کیفیتیں ہیں جو جانور سنتا ہے اس کو اپنا درد بھول جاتا ہے، اس کی بیماری رفع ہو جاتی ہے، ہر چیز سنتی ہے۔ فرمایا انسان اور جن۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور کیا وجہ ہے؟ فرمایا اگر اللہ تمہیں بھی سنا دیں تو تم تو اپنے مردوں کو دفن ہی نہ کرو، زمین پہ پھینک کے بھاگاؤ۔ اس لیے اللہ نے پردہ رکھا ہے، تو جس بات کو اللہ پردے میں رکھے اس کو پردے میں رہنے دو، بس دعا کرو کہ اللہ ان کا انجام اچھا کرے۔ اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، جو چیزیں اللہ نے کھول دی ہیں کھول دی ہیں۔ اچھا خود کبھی اللہ خواب میں دکھا دیں الحمدللہ، نہ دکھائیں الحمدللہ، اصل دعا یہ کرو کہ اللہ ان کا انجام اچھا کرے، اللہ ان کی قبروں کو باغ جنت بنائے، اللہ سب کی قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ ان کے لیے راحت کی جگہ بنا دے، اللہ انہیں ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ دیکھیں نا ساری حدیثوں کا ذخیرہ دیکھیں، صرف چند ایک واقعات ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے دکھایا ہے کہ انہما لا یعذبان، ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، وما یعذبان فی کبیر۔ تو اس لیے یہ تو اللہ چاہے تو اپنے نبی پہ کھول دے، نہ چاہے تو نہ کھول۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں جو معاملے اللہ چھپائے، عالم برزخ کا پردہ ہے۔ برزخ کا معنی کیا ہے؟ پردہ۔ جیسے اللہ نے فرمایا کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہ دو پانیوں کے درمیان ہم نے پردہ رکھا ہے، ادھر پانی میٹھا ہے ادھر کھارا ہے لیکن ملتے نہیں۔ اسی طرح برزخ جو ہے یہ بھی ہمارا آگے ایک پردہ ہے، اللہ نے پردہ رکھا ہے، ہم نے دفن کر دیا، اللہ کی رحمت پہ امید ہے، پتہ نہیں آگے کیا ہے، آگے احوال کیا ہے۔ اگر پتہ لگ جائے تو انسان دنیا میں 2 دن بھی زندہ نہ رہے۔ اس لیے جو چیزیں اللہ کی حکمت میں ہیں ان کو اسی طرح رہنے دو۔ بہرحال میں تو ایسے کوئی عمل نہیں جانتا۔ اگر کوئی آدمی نماز کے اندر رکوع میں یا سجدے میں دعا پڑھے جو معصورہ ہیں، یعنی حدیث میں قرآن میں موجود ہیں، ہاں بطور دعا پڑھ سکتا ہے، بطور قرآن تلاوت نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیں، یاد قرآن میں دعا ہے رب انی مغلوب فانتصر، اب بطور دعا وہ پڑھ رہا ہے، کوئی حرج نہیں۔ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اسی طرح اور دعائیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، بطور دعا پڑھے تو پڑھ سکتا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ اگر یا حرف ندا سے نبی کا پکارنا منع ہے تو پھر ہم نمازوں میں جو پڑھتے ہیں ایوہ النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ، یہ ہم نقل کرتے ہیں، عقیدہ نہیں رکھتے، سمجھو۔ یعنی معراج کی رات جب حضور نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکم، تو اللہ نے جواب میں فرمایا ایوہ النبی و رحمت اللہ، تو ہم اسی کلمات کو نقل کر رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہم اسی کلمات کو نقل کر رہے ہیں، ندا نہیں کر رہے، پکار نہیں کر رہے، کہیں نقل کرنا۔ جیسے آج تم قرآن میں پڑھو یا موسیٰ وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال القھا یا موسیٰ، تو ہم موسیٰ کو حکم دے رہے ہیں، ہم تو اس قرآن کی آیت کو نقل کر رہے ہیں، بطور نقل پڑھ رہے ہیں۔ ہم حضرت موسیٰ کو تو نہیں خود ولا تخف، موسیٰ سے پکڑو، تو ہم موسیٰ سے آرڈر کر رہے ہیں۔ اس بات کو سمجھو، کیونکہ نماز بھی مومن کا معراج ہے، اور اللہ کو وہ کلمات ایسے پسند ہیں کہ اللہ نے حکم دے دیا محمد مدنی تیری امت تیری معراج والے قصے کو ہمیشہ دہراتی رہے، تو ہم صرف ان الفاظ کو دہراتے